پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حبیب کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، اب وہ اکیلا پڑا ہوا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی گھر ہے، نہ اس کے پاس فیملی ہے، نہ اس کا بزنس ہے، اور اس نے اپنے لالچ اور اپنی فطرت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ زندگی اپنی برباد کر دی، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ناظرین پھر دیکھیں نا، جو طلاق دے دیتے ہیں یا جو اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا بعد میں کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاخر اور اینی فیصلہ کرتے ہیں کہ فاخر باہر جا رہا ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے اینی کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ تو ناظرین مجھے تو اس بات سے بہت اختلاف ہے کہ یہ تو مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے، وہ پاس رہ کے بھی اس کا حل نکال سکتے تھے۔ فاخر بے شک باہر پڑھنے چلا جاتا، کچھ بن جاتا، پھر وہ اپنی بیوی اور بچی کو بلا لیتا اور کم از کم ایک فیملی لائف، ایک خاندان تو خاندان کی طرح رہتے۔ اب یہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو پیار دوں گا، ماں کہتی ہے کہ میں بھی اس کو بتاؤں گی تمہارے بابا ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ماں یہ سب کچھ تو کرے گی، لیکن باپ کی کمی کون پورا کرے گا؟ صرف ویڈیو کالز پہ بات کرنے سے یا تحفے تحائف بھیجنے سے وہ باپ اور بیٹی کا ریلیشن رہے گا؟ ان میں پیار رہے گا؟ کوئی انسیت رہے گی؟ یہ بہت غلط چیز اس ڈرامے میں دکھائی ہے۔ اور کیا ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایسی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ فیملی لائف ایسی ہوتی ہے کہ بچے ماں باپ کے بغیر رہ سکتے ہیں اور اپنے اپنے کیریئر پرسیو کر سکتے ہیں؟ اور بروکن فیملی کے بچے پھر کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم تو ایک ایسٹرن معاشرے میں رہتے ہیں، ویسٹرن میں تو نہیں رہتے کہ ویسٹ میں جب کسی کا دل بھر گیا یا اپنا کوئی کام ہے تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی تھی، یہی تو ہمارا اسلامی نظام ہے، یہی تو ہمارا مسلم معاشرہ ہے، یا ہماری فیملی لائف ہے، یہی تو ہماری روایات ہیں جو ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنی ہے، کہ ایک خاندان ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، کس طرح اکٹھے رہتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کے تھک اینڈ تھن سے گزرتے ہیں، نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، لیکن اکٹھے رہتے ہیں اور بچوں کو پازیٹیوٹی دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا یا چھوٹی سی بات پہ بھی کسی نے کسی کو طلاق دی اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس کی بیٹی انایا کا کیا قصور ہے کہ اس کا باپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، ماں اپنے خوابوں کو؟ اور ناظرین کیا یہ کہانی یہیں ختم ہو جائے گی؟ کیا فاخر پڑھ لکھ کے جاب کر کے اس کو کسی کمپینین کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس کو اپنی شادی شدہ لائف نہیں چاہیے؟ کیا اس کو اپنی فیملی خاندان نہیں چاہیے ہوگا؟ اور کیا اینی وہ بھی پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے گی، لیکن اس کو اپنی فیملی نہیں چاہیے؟ اس کو اپنا گھر یا اپنا کیا معاشرے میں وہ اکیلی پڑھ لکھ کے بھی اکیلی ایک لڑکی رہ سکتی ہے؟ کیا یہاں رہنا اتنا آسان ہے کہ آپ نے پڑھ لکھ لیا اور بس سب کچھ مل گیا آپ کو؟ مطلب آپ کو کسی رشتے کی، کسی فیملی لائف کی ضرورت نہیں۔ اینی کی ماں بھی ایونچولی جو ہے اللہ کے پاس چلی جائے گی، باپ نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے، سمینہ کا ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا، اب سمینہ بھی کب تک رہے گی؟ تو پھر تو اینی اکیلی رہ جائے گی۔ کیا اینی اکیلی اپنی بیٹی کی پرورش کرے گی؟ اور کیا وہ اپنی بیٹی کو اس کی حفاظت کر سکے گی اس معاشرے میں رہتے ہوئے، یا اپنی حفاظت کر سکے گی؟ تو ناظرین مجھے تو لگتا ہے یہ بہت ہی غلط میسج دیا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں دکھائی جا رہی۔ پلیز آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ جب یہ دونوں یہ فیصلہ کر کے عائشہ اور سمینہ کو بتاتے ہیں تو وہ دونوں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ یہ غلط فیصلہ، یہ صحیح نہیں کر رہے۔ لیکن پھر ہم دکھاتے ہیں کہ سمینہ کہتی ہے کہ یہ ان کی زندگی کا فیصلہ ان کو کرنا چاہیے۔ تو بھائی جب یہ ان کی زندگی تھی تو جلدی شادی کا فیصلہ تم لوگوں نے کیا، زندگی تم لوگوں نے برباد کی۔ اب ان کو بجائے اس کے سمجھانے کے یا کوئی صحیح حل نکالنے کے، اب کہہ رہے ہو کہ ان کی زندگی ہے اس لیے وہ خود ہی فیصلے کریں۔ اب کیا وہ 14-15 سال کے نہیں ہیں؟ اب کیا وہ 25 سال کی اینی ہو گئی ہے اور فاخر 30 سال کا ہو گیا ہے؟ اتنے میچور انف ہیں کہ اپنے لیے ایسے فیصلے لے سکتے ہیں؟ تو ناظرین آپ پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا اس ایپیسوڈ کا۔ مجھے تو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔